بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر محمد راشد ایوب ہے۔ میں فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہوں اور عرصہ 20 سال سے وہاں پر شعبہ امراض بچگان سے وابستہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ واٹ از امیونٹی، یا اردو میں ہم اس کو قوت مدافعت کہتے ہیں۔ قوت مدافعت جسم کا وہ نظام ہے جو جسم کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچاتا ہے۔ اندرونی خطرات وہ ہیں جو جسم کے اندر ہی باڈی اپنے خود ہی ریکگنائز کرتی ہے اور ہمارا جسم ان اندرونی مسائل سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ بیرونی خطرات وہ ہیں جیسے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہو اور ہمارا جسمانی نظام قوت مدافعت کا اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارا قوت مدافعت مضبوط ہوگا تو بیرونی جراثیم جسم میں بیماری پیدا نہیں کر سکیں گے اور وہ والے بچے یا بڑے ہیلدی رہیں گے۔ اور اگر ہمارا جسمانی نظام قوت مدافعت کا ویک ہوگا تو کوئی بھی جراثیم، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، وائرس ہو، فنگس ہو، پیراسائٹس ہو، وہ جسم میں داخل ہو کر بیماریاں پیدا کریں گے۔ ہمارا جسم جب بھی بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر پیدائشی طور پہ قوت مدافعت کا نظام پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور اس کو ڈیولپ ہونے میں جسم کے اندر چند ماہ سے چند سال لگ سکتے ہیں۔ تب وہ بچہ جا کے ماحول میں سروائیو کرتا ہے اور ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کا نظام ایک بیلنس ڈائٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، جس بچے کو ماں کا دودھ شروع کروائیں، اس کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے بنسبت ڈبے یا گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کے دودھ کی نسبت۔ تو پیدا ہوتے ہی جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ دیا جائے۔ پھر 6 منتھس پہ جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ویننگ شروع کرائیں، ویننگ کا مراد یہ ہے کہ بچے کو آپ نے اب دودھ سے نکال کے ایک ایسی خوراک پہ ڈالنا ہے جس پہ اس کی گروتھ فردر کنٹینیو رہ سکے۔ اس خوراک میں سب سے امپورٹنٹ چیز کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ جو ہم مس کر جاتے ہیں وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں۔ جب بھی بچوں کے اندر وائٹامنز اور منرلز ان کی ڈائٹ کا پارٹ نہ بنے تو جسم میں قوت مدافعت پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ جب قوت مدافعت ڈیولپ نہیں ہوتی تو یہ وہ والے بچے ہوتے ہیں جن کو گریجولی کوئی نہ کوئی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کس طرح پتہ کریں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہر وہ بچہ جس میں قوت مدافعت کا نظام کمزور پڑ جائے، اس کو ہر مہینے 15 دن کے بعد ماں کوئی نہ کوئی بیماری کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کا گلا خراب ہو جائے گا، کبھی اس کو لوز موشن لگ جائیں گے، کبھی اس کو نمونیا کی شکایت ہو جائے گی، کبھی اس کے کان میں انفیکشن ہو جائے گی۔ ایسا بچہ ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم پیش کرے گا کہ ماں باپ کو مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ اگر ایک ہی بچے کو ایک ہی ماہ میں 2 سے 3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور پرسسٹنٹلی یہ والی کیفیت جاری رہے تو ان والدین کو چاہیے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے بچے کا تفصیلی معائنہ کرا کے دیکھیں اس کی قوت مدافعت میں کمی تو نہیں ہے۔ قوت مدافعت کی کمی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک پیدائشی طور پہ کچھ بچے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی قوت مدافعت کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری قوت مدافعت وہ ہے جو ہم بچے کو پراپر خوراک نہ دے کے، ایک بیلنس ڈائٹ نہ دے کے خود سے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر 40% بچوں کو میل نیوٹریشن ہے، اور جو میل نیوٹریشن ہے یہ امیون ڈیفیشنسی کی سب سے بڑی ریزن ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک سنگل فیکٹر کہے تو وہ میل نیوٹریشن ہے۔ میل نیوٹریشن کے علاوہ بھی بچوں کے اندر وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سب سے زیادہ کامن ہے، جو کہ بچوں کو امیونٹی کو ویک کرتی ہے۔ تو وہ والے گھر جہاں پہ سن لائٹ نہیں لگتی، وہ والے گھر جہاں پہ بچوں کو را فروٹ یا ویجیٹیبلز نہیں ملتے، ان گھروں میں بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، سب کے اندر ہی وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی رہتی ہے۔ یہ دونوں وائٹامنز جسم کے اندر ایک
غیر ضروری نقاہت اور ویکنس پیدا کرتے ہیں۔ ایسی مائیں، ایسے بچے، ایسے والدین، بڑے چھوٹے ینگ ایڈلٹس، وہ کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، ہم سے کام نہیں کیا جا رہا، ہم سے چلا نہیں جا رہا۔ وہ غیر ضروری طور پر تھکے تھکے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی بھی کام کہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر گھر میں کوئی بھی ایسا بچہ ہو یا بڑا ہو یا ینگ ایڈلٹس ہو تو اس کو ضرور وائٹامن ڈی اور وائٹامن اے کے لیے چیک کروائیں۔ اور پاکستان میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ویسٹرنائزڈ انوائرمنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے ہم پلے گراؤنڈ سن لائٹ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جسم کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بچوں کے اندر کہ یہ ہم اس کی امیونٹی سٹرونگ رہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو اچھی گڈ ہائیجینک ہیبٹ سکھائیں۔ سب سے پہلے ان کو ضروری ہینڈ واشنگ ٹیکنیک سکھائیں کہ جب بھی بچہ اٹھے واش روم جائے اور واش روم سے واپس آئے تو اپنے ہاتھ دھو کر آئے۔ جب بھی کھانے لگے تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہ کھائے۔ جب کھانے لگے تو اس کھانے کے اندر ماں باپ اس بات کو انشور کریں کہ وہ اس میں ایک ہی چیز نہ ہو، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس، جس کو ہم روٹی کہتے ہیں، جس کے ساتھ میں کاربوہائیڈریٹس کا دوسرا سورس رائس ہے ہمارے ملک میں، تو چاول ہوں یا روٹی ہو۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹینز کا سورس ہمارے پاس دالیں ہیں، یا ہائی بایولوجیکل ویلیو کا سورس مرغی ہے، بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، اور ایگز ہیں۔ تو ایک پارٹ پروٹینز کا، ایک پارٹ کاربوہائیڈریٹس کا، اور فیٹس کے لیے اس کو گھر میں مکھن ہے، گھی ہے، آئل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی چیز بنا کے دیں۔ ہر بچے کے لیے مینڈیٹری ہو کہ ایک موسمی پھل کوئی بھی ایک دن میں ماں بچے کو ضرور دے۔ وہ پھل کوئی سا بھی جو سال میں اویلیبل ہو وہ اس کو دے دے۔ جہاں پہ ہمارے پاس ویجیٹیبلز موجود ہوں تو سلاد کی شکل میں یا جس بھی شکل میں مدر بچے کو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرے وہ ضرور دیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پانی کی اپروپریٹ اماؤنٹ پانی اس کو پلائیں۔ جو دودھ ہے اس کے اندر غیر ضروری پانی کی ملاوٹ نہ کریں۔ عام طور پہ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ تو آلریڈی فورٹیفائیڈ ہے وائٹامن اے اور ڈی اور آئرن کے ساتھ۔ دودھ جو ہے بچوں کا یہ آئرن کا پور سورس ہے، تو مائیں بہت زیادہ، جیسے بھی بچہ 6 منتھ سے کراس کرتا ہے تو ہم نے دودھ کی مقدار کو کم کر کے ڈائٹ میں دوسری مقدار بڑھانی ہے تاکہ اس کی باڈی امیونٹی ڈیولپ ہو سکے۔ اگر مائیں بچے کو 6 ماہ کے بعد بھی کنٹینوسلی صرف اور صرف دودھ پر رکھیں تو ایسے تمام بچوں کی بھی امیونٹی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتی اور ان کے اندر خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جن میں خون کی کمی ہونا شروع ہو ان کو بھوک نہیں لگتی، اور جب بھوک نہیں لگے تو وہ میل نرشڈ ہو جاتے ہیں، اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کی امیونٹی فال کرتی ہے اور وہ بار بار بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہو وہ ایک ہیلدی پلے فل لائف گزارے۔ ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کو الیکٹرانک گیجٹس کی بجائے پلے گروپ اور پلے لینڈ کی طرف لے کے جائیں، ان کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں تاکہ ان کی باڈی مکمل طور پہ ڈیولپ ہو۔ ان کو لیپ ٹاپ، موبائلز دے کے بچے کی عادتیں خراب نہ کریں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی ہیلدی رہنے کے لیے اٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی بچے کو کھلانا شروع کریں 2-3 چیزیں ذہن میں سب سے پہلے رکھیں کہ مدرز کے 2 رائٹ ہیں کہ کیا کھلانا ہے اور کب کھلانا ہے، یہ مدرز کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے۔ تو 6 منتھس پہ جب بچے کو کچھ نہیں پتا اور ہم ویننگ شروع کرا رہے ہیں تو ماں ان 2 باتوں کو سمجھے کہ میں نے بچوں کو کوشش کر کے سب سے پہلے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ ٹیسٹ ڈیولپ وہ گھر کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ڈیولپ کرے۔ وہ اس کو کیلا دے، وہ اس کو آلو دے، وہ چاول دے، وہ کھچڑی دے، وہ پھل دے، وہ سبزی دے، وہ انڈا دے، گوشت دے۔ اگر مائیں پروسیسڈ فوڈ کی طرف چلی جائیں، وہ اس کو سیریلیک دیں، اس کو فارلیکس دیں، اس کو بنی بنائی چیزیں ٹن فوڈ کھلانا شروع ہو جائیں، اور ایسی تمام چیزیں جیسے یہ ٹافی، گولی، چنگم، چاکلیٹ، برگر، بوتلیں، جوسز، سلانٹیز، بسکٹس،
اگر ماں بچے کو گھر کی بنائی ہوئی چیزیں دینے کی بجائے پروسیسڈ فوڈ کی طرف جانا شروع ہو جائے تو اس کے اندر کیونکہ فائبر کنٹینٹ، وائٹامنس کا کنٹینٹ، منرل کا کنٹینٹ ہیلدی فوڈ کی نسبت بہت کم ہوتا ہے، اور ایسے تمام بچوں کی گٹ پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتی، میجورٹی کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، اور اگر کانسٹیپیشن کے ساتھ وہ کھلانے کی کوشش کریں تو ان کو بھوک نہیں لگتی۔ تو مدر سے ریکویسٹ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ کی بجائے گھر کی بنی ہوئی چیزوں سے بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں، اور کوشش کریں کہ جب اس کو کھلانے کی عادت ڈالیں اس وقت کنٹینوس کھلانے کی طرف رکھیں، بچے کو کوانٹٹی کی طرف نہ ڈالیں کہ اس نے ایک پلیٹ نہیں کھائی، آدھی پلیٹ نہیں کھائی، تھوڑا لے زیادہ لے، جتنا بچہ لیتا چلا جائے مدر بچے کو اس کے حساب سے کھلاتی چلی جائے، اور کوشش کرے کہ یہ ہوم میڈ فوڈ کی طرف جائے نہ کہ پروسیسڈ فوڈ کی طرف۔ تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔